السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آداب تلاوت کلام پاک، حصہ دوم۔ تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے صدق اللہ العلی العظیم پر ختم کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم بول چال میں کہیں زیادہ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں باتیں ملا کر کرتے ہیں، کہیں ایک بات کر کے رک جاتے ہیں، دوسری نئی سرے سے شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح تلاوت کلام پاک کا طریقہ ہے۔ تلاوت کلام پاک شروع کرنے کے بعد اس بات کا دھیان رکھنا لازمی ہے کہ وقف کہاں ہے۔ پھر وقف کی صورت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ وقف کن کن مقامات پر کرنا ہے، کم کہاں کہاں کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں خاص علامتیں مقرر ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں، جن کی تشریح عام طور پر قرآن مجید کے شروع میں دی ہوئی ہوتی ہے۔ رموز، علامات، حرکات و سکنات کی احتیاط کے بعد چند اور مقامات بھی پڑھنے والے کی خصوصی توجہ کے طالب ہیں۔ قرآن پاک میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پہ الف کا نہ پڑھنا ضروری ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں زیر زبر پیش پہ رد و بدل کر دینے سے معانی بدل جاتے ہیں اور انسان گناہ کبیرہ بسا اوقات کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 مقامات ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر یا سن کر سجدہ کرنا واجب اور دیگر ائمہ کے نزدیک مسنون ہے۔ جس سے آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کا اتفاق ہو تو تکبیر کہہ کے سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر تکبیر کہہ کے سر اٹھائے۔ اس میں رفع دین و تشہد و سلام شامل نہیں، اس لیے عام کتابوں یا عبارتوں کی طرح نہ پڑھا جائے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے صحیح زیر و زبر کے ساتھ اس طرح پڑھے حروف اپنے صحیح مخارج سے ادا ہوں، ہر لفظ صحیح سنائی دے، ترتیل تجوید کا پورا اہتمام رکھے، خواہ آہستہ پڑھے خواہ بلند آواز سے، مگر ایسی خوش الحانی سے پڑھے جو گانے کی تعریف میں نہ آئے۔ بہتر ہے قرآن مجید خود اپنے مطالعے سے پڑھے، بلکہ بہتر یہ ہے قرآن مجید خود اپنے مطالعے سے پڑھے بلکہ کسی قاری یا حافظ سے سبقاً پڑھے، پھر تلاوت کیا کرے۔ یہ بہتر یہ ہے پہلے کسی قاری یا حافظ سے سبقاً پڑھے پھر تلاوت کیا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔